السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو جیسا کہ ہم لوگ اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے آفاق سارے گھر والوں کو منا لیتا ہے، اور اب آفاق اور سمیرہ جا رہے ہیں وجدان کے گھر، سب کو بتانے کے لیے کہ واقعی ہی وجدان اور ملیحہ کی شادی ہو چکی تھی. چلے آئے اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. ان دونوں کو وجدان کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر دونوں میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں کہ اچانک شایان بھاگتا ہوا آیا اور آفاق کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا. انکل، آپ جواد کو کیوں نہیں لائے؟ میں نے اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنی تھی. آج آفاق اسے ملیحہ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا. شاید اسی لیے معصومانہ خفگی سے منہ پھلاتا وہ ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگا تھا. آفاق کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا تو جواب دیے بغیر مسکراتا ہوا اس کے گال چومنے لگا. بیٹا، پہلے سلام کرتے ہیں، وجدان نے ٹوکا تو شایان نے لہراتا ہوا سلام کیا. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. آفاق نے اسی کے انداز میں جواب دے کر وجدان سے کہا. اب اسے یہ بھی کہہ دو کہ مجھے انکل نہ کہا کرے، غیریت سے محسوس ہوتی ہے. ہاں یہ تو ہے، انکل کا لفظ تو غیروں کے لیے بنا ہے. عائشہ فوراً اس کی تائید کرتی بولی. پھر شایان کو مخاطب کیا. شایان، تم آفاق کو چاچو کہا کرو، آخر وجدان کے بھائیوں جیسا ہے. اور آفاق کو بات کرنے کا موقع مل گیا. وہ سوچ کر بولا. چاچو نہیں آنٹی، آپ مجھے اسے ماموں کہلوائیں، کیونکہ وجدان میرے بھائیوں جیسا ہے، لیکن ملیحہ کا تو میں بھائی ہی تھا. کیا؟ عائشہ کے ساتھ مصطفیٰ عظیم اور انیکا بھی بری طرح چونکے. وجدان بھی ٹھٹک گیا تھا. جی ہاں. آفاق ان کے حیران چہروں پر نظر ڈالتا آرام سے کہہ رہا. ملیحہ میری پھوپھو زاد بہن تھی. ایک انکشاف تھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس انکشاف پر کس رد عمل کا اظہار کریں، لیکن وجدان کی چھٹی ہست نے اسے کوئی اشارہ کیا تھا. وہ تیز لہجے میں بولا. بس آفاق، اس کے بعد کچھ مت کہنا. لیکن کیوں؟ میں پاپا اور تایا جان کی اجازت لے کر اسی لیے آیا ہوں کہ انکل اور آنٹی ملیحہ اور میرے رشتے کے بارے میں جان جائیں، اور میں انہیں یہ بھی بتا دوں کہ شایان میرا بھانجا ہے. آفاق نے پاپا اور تایا جان کا حوالہ اسی لیے دیا تھا کہ وجدان خاموش ہو جائے. وہ واقعی چپ سا ہو گیا تھا، پھر لفظ بھینچ کر اٹھا اور لاؤنج سے چلا گیا. آفاق اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مصطفیٰ عظیم حیرت سے سنبھل کر سوالوں کا سلسلہ شروع کر چکے تھے، اور آفاق کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا جو کہہ رہے تھے. ملیحہ تمہاری کزن تھی؟ اتنی بڑی بات تم نے ہم سے چھپا کر رکھی، کیوں؟ کیونکہ وجدان گمشدہ تھا اور آپ اس کی گمشدگی کا تعلق ملیحہ سے جوڑ رہے تھے. اگر اس وقت میں کہتا کہ ملیحہ میری کزن تھی تو بدمزگی ضرور ہوتی، مگر اب حالات میں ٹھہراؤ آ چکا ہے، پھر وقت بھی اتنا بیت چکا ہے کہ اس بات کو ظاہر کر دینے میں کوئی حرج نہیں. مصطفیٰ عظیم لب بھینچنے لگے، پھر مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے بولے. ملیحہ تمہاری کزن تھی اور وجدان دوست، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے تم ان کے رازدار تھے. سچ بتانا آفاق، کیا وجدان نے گھر سے جانے کے بعد تم سے کبھی کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نہیں، لیکن آپ کا یہ اندازہ درست ہے کہ میں نے ان دونوں کا رازدار تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کی لا علمی کو رد کر دیا. ملیحہ کو تم بہن کہہ رہے ہو، اور دوست چاہے کتنا ہی قابل اعتبار ہو، کوئی غیرت مند شخص اپنی بہن دوست کے حوالے نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے نکاح میں نہ آ جائے. اور اس کے بعد بھی وجدان نہ صحیح، ملیحہ تو تم سے رابطہ کرتی رہی ہوگی. آفاق نے انہیں اطمینان سے اپنی بات کہنے کا موقع دیا. پھر جب وہ چپ ہوئے تو کہا. اب بھی آپ کے سارے اندازے درست ہیں، مگر ایک بات کی تصحیح کر لیجئے کہ وجدان نے گھر سے جانے کے آنے کے بعد ملیحہ سے شادی نہیں کی، بلکہ جس وقت اس نے گھر چھوڑا اس وقت تک ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. کیا؟ حیرت کے ایک اور جھٹکے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا. آفاق اسی سنجیدگی سے کہتا رہا. آپ کو شاید یاد ہو، جس رات وجدان نے گھر چھوڑا اس دن میں صبح وجدان کو لینے آیا تھا اور آپ کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ پچھلی رات میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں وجدان کو جنازے میں شرکت کے لیے لے جا رہا ہوں. وہ رکا، پھر کہا. وہ کزن ملیحہ تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو. عائشہ بری طرح الجھ رہی تھی. آفاق انہیں دیکھ کر کہنے لگے. ٹھہریں، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں. ملیحہ کی ڈیتھ سے تقریباً 1.5 سال پہلے ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور چند ملاقاتوں میں ہی انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا. لیکن جب ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کی تو وہ چراغ پا ہو گئے.
ملیحہ نے انہیں منانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت اس رشتے پر تیار نہیں ہوئے، اور ملیحہ کے لیے وجدان کو بھولنا ناممکن تھا۔ بات اتنی بڑھی کہ ملیحہ احتجاج گھر چھوڑ کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اکلوتی بیٹی کی جدائی پر ان کا دل پسیج جائے گا، مگر ان کا غصہ اور بھی بڑھ گیا اور انہوں نے ملیحہ کو اپنی زندگی سے ہی بے دخل کر دیا۔ اب ملیحہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں تھا کہ میں ملیحہ کی وجدان کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ پھر میرے پاپا اور تایا نے ملیحہ کے سرپرستوں کی حیثیت سے اسے وجدان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وجدان نے آپ لوگوں سے چھپ کر شادی کی، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ملیحہ کے بابا جان کی طرح آپ لوگ بھی اس معاملے کو ایشو بنا لیں گے، جبکہ اس شادی کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ملیحہ کو پھپھو جان سے بہت محبت تھی اور ان کی طرف سے تعلق توڑ لیے جانے کے بعد ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی۔ اس سے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی، جو اسے وجدان کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے وجدان نے کچھ وقت کے لیے اپنی شادی کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر شادی کے کچھ مہینوں بعد آفاق گھر سے رٹ کر آئے، جملوں کو روانی سے ادا کرتا جا رہا تھا کہ بولتے بولتے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس کے لیے بات کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا تو چپ ہونے کے ساتھ ہی سر کو جھکاتے ہوئے اس نے غیر محسوس انداز میں اپنا چہرہ چھپا لیا، جو ایک دم ہی سرخ ہو گیا تھا۔ سمیرا بھانپ چکی تھیں کہ یہ غیرت کی سرخی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ آفاق کی زبان کس بات نے پکڑ لی ہے، اس لیے اس کے چپ ہوتے ہی سمیرا نے بولنا شروع کر دیا۔ جب ملیحہ امید سے ہوئی تو وجدان کو لگا کہ اس نے شادی کا اعلان کر دینا چاہیے، مگر پھر بھی اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اچانک ایک دن ملیحہ کو آپ کے سامنے لے آتا۔ پھر اس نے سوچا کہ ایک دم دھماکہ کرنے کی بجائے وہ پہلے آپ لوگوں کی اس بات کے لیے راضی کر لے کہ آپ اس کی شادی ملیحہ کے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ پھر وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ لیکن اس کی توقع کے عین مطابق آنٹی نے ملیحہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وجدان دوہرے عذاب میں گرفتار تھا۔ ایک طرف اس سے آپ کو منانا تھا، دوسری طرف ملیحہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وجدان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ فی الفوراً اسے گھر لے آئے تاکہ 24 گھنٹے اس کے پاس رہ سکے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جس رات شایان پیدا ہوا، ملیحہ کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ اسے ہسپتال لے کر گئے، لیکن سمیرا نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ مصطفیٰ عظیم ہونٹوں پر مٹھی جمائے خاموش بیٹھے تھے۔ عائشہ پرنم آنکھوں کے ساتھ بولی، تو یہ وجہ تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ میں نے تو وجدان سے کہہ دیا تھا کہ ملیحہ سے شادی کر لے، پھر وہ کیوں چلا گیا؟ آج پتہ چلا میں نے اجازت دینے میں دیر کر دی۔ میں نے اس وقت اسے ملیحہ سے شادی کرنے کی اجازت دی جب وہ ملیحہ کو دفنا کر آ رہا تھا۔ اف میرے اللہ! انہوں نے کرب سے آنکھیں بھیج لیں اور آنسو ٹپ ٹپ ان کے گالوں پر بہنے لگے۔ کیسے برچھی کی طرح میرے لفظ وجدان کے سینے کے آر پار ہوئے ہوں گے۔ کیسی ماں ہوں، اس کی حالت نہیں پہچان سکی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس رات وجدان اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا کہ خود سے بچھڑ گیا تھا، ٹوٹ رہا تھا، اور میں نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں ملیحہ کو خود جا کر گھر لے آتی، اپنے ہاتھوں سے اس کا خیال رکھتی۔ بھلا وجدان اسے اس حالت میں کہاں سنبھال آتا ہوگا؟ پھر وہ آنسو پونچھتی مصطفیٰ عظیم سے بولی، یاد ہے مصطفیٰ صاحب، ملیحہ کے انتقال سے کچھ مہینے پہلے وجدان نے اچانک گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ آفس بھی نہیں جاتا تھا، صبح کا نکلا آدھی رات کے بعد گھر میں گھستا تھا اور ہم ناراض ہوتے تھے۔ اب سمجھ آیا اس کی بیوی ماں بننے والی تھی، پھر وہ کیسے گھر اور آفس کی پرواہ کرتا؟ اس کا دھیان تو ملیحہ میں اٹکا رہتا ہوگا۔ پھر جیسے انہیں کسی بات کا دھیان آیا تھا، انہوں نے پکارا، انیکا! جی امی! وہ چونک کر بولی، تم نے بتایا تھا کہ وجدان کے جانے سے 2-3 دن پہلے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ملیحہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی۔ وہ ان کی بات کا مفہوم سمجھ کر سہمی آواز میں بولی، جی بتایا تھا۔ عائشہ مصطفیٰ کے تیور بگڑ گئے، مگر تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ملیحہ پورے دنوں سے تھی۔ آفاق اور سمیرا ان کی بات سن کر گھبرا گئے۔ آفاق کے ذہن سے یہ بات محو ہو چکی تھی کہ انیکا کی ملیحہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی، اور اب اسے لگ رہا تھا اس کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے، اور شایان کا بھی۔ وہ سٹ پٹائی نظروں سے انیکا کو دیکھنے لگا، مگر آفاق کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انیکا اس سے بھی زیادہ بری طرح سٹ پٹائی ہوئی تھی۔ تیزی سے پلکیں چپکتی وہ بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، لیکن کوئی جواب جیسے بن نہیں پا رہا تھا۔
بولو انیکا، اب چپ کیوں ہو؟ جواب دو۔ اس کی چپ سے جھنجھلا کر مصطفیٰ عظیم بولے تو ان کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ انیکا روحان سی ہو گئی۔ کیا بولوں ابو، جب میں نے کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا؟ آفاق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ عائشہ پہلے سے بھی زیادہ تیز لہجے میں بولی۔ جس عورت کے ہاں 2-4 روز میں ولادت ہونے والی ہو، اسے تو کنواری بھی پہچان لے، اور تم جو اس وقت بھی ایک بچے کی ماں تھی، اتنا بھی نہ دیکھ سکیں کہ ملیحہ امید سے ہے؟ انیکا اتنی دیر میں خود کو سنبھال چکی تھی، بولی امی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ اصل میں پہلے ہی وجدان کی طرف سے پریشان تھی۔ پھر جب ملیحہ نے بتایا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے اور وجدان سے ملنا چاہتی ہے، تو مجھے فطری طور پر غصہ آ گیا۔ شاید اسی لیے میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، یا شاید دیکھا بھی ہو تو دھیان نہ دیا ہوگا، کیونکہ وجدان تو یہی کہہ رہا تھا کہ ملیحہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کب کہا تھا کہ کر چکا ہے، جو اس طرف دھیان جاتا۔ اور پھر ملیحہ نے شال لے رکھی تھی، حالانکہ 10 سال پرانی بات ہے، پھر بھی مجھے یاد ہے کہ ملیحہ کا کالے رنگ کی ساڑی میں تھی اور اس نے اپنے گرد میرون کلر کی شال خوب پھیلا رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے اس لیے بھی میں دیکھ نہ پائی۔ آفاق اور سمیرہ سکون کا سانس لیتے ایک دوسرے کو دیکھ کر مبہم سا مسکرائے تھے۔ حالانکہ انیکا چشمے دید گواہ تھی، پر اس کا وہ حال تھا کہ مجھے خود اپنی نگاہوں پر اعتبار نہیں۔ اس کا غزر سن کر بھی عائشہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ بہو تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہو تو گئے گزرے بھی اس کے ناز اٹھاتے ہیں، اور ہمارے پوتے کی ماں شوہر کی خبر لینے چوکھٹ پر آئی بھی تو اسے دروازے سے لوٹا دیا۔ تم نے بہت زیادتی کی انیکا، وجدان کو پتہ چلا ہوگا تو کتنا برا لگا ہوگا اسے، کہ آج تک ناراض ہے۔ ٹھیک ہی تھا، پھر جو وہ اپنے بچے کو لے کر چلا گیا۔ بھلا وہ اپنے بچے کو اس گھر میں لے کر کیوں آتا، جس گھر میں اس کے بچے کی ماں کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ملی؟ بیتی باتوں کا دکھ کرنے سے کیا ہوگا؟ انہیں ماضی کا افسوس کرتے دیکھ کر مصطفیٰ عظیم نے دھیرے سے کہا، پھر آفاق کی طرف مڑے، تم ایک یقین کرو، ہم سب کو ملیحہ کی جوان مرگی کا بہت افسوس ہے۔ میں تمہارے والد اور تایا سے بھی خود جا کر تعزیت کروں گا۔ بے شک ملیحہ کے انتقال کو طویل مدت گزر چکی ہے، مگر ہمیں تو آج ہی معلوم ہوا ہے کہ وہ تمہاری بہن تھی۔ بلکہ تم مجھے ملیحہ کے والد کا بھی پتہ دے دو، میں ان سے ملنے جاؤں گا۔ ایسا سوچیں بھی مت، آفاق گھبرا کر بولا۔ کیوں؟ میں نے بتایا نا، وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھے۔ وہ تو تب کی بات تھی، مصطفیٰ عظیم الجھ کر بولے۔ بات اب بھی یہی ہے۔ کیا بیٹی کی موت بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکی؟ وہ حیرت سے بولے، پھر ایک خیال کے تحت پوچھا، وہ ملیحہ کی وفات کے بارے میں تو جانتے ہیں نا؟ ہاں، بلکہ وہ ملیحہ کی آخری رسوم میں بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی شایان کی طرف نہیں دیکھا۔ آفاق اس خیال سے جلدی سے بولا کہ کہیں ملیحہ کے جنازے میں بابا جان کی شمولیت کو ان کی طرف سے نرمی نہ سمجھ بیٹھیں۔ حد ہو گئی، مصطفیٰ عظیم کو برا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، بچوں سے غلطی ہو گئی تھی، مگر اب تو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ پھر جب بیٹی ہی نہیں رہی تو ناراضی کس بات کی؟ آپ نہیں جانتے انکل، پھوپھا جان کی سخت مزاجی بے مثال ہے۔ اگر وہ اتنے ضدی نہ ہوتے تھے تو ملیحہ ان کی مرضی کے بعد شادی کیوں کرتی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ملیحہ نے اس کے بعد انہیں منانے کی کوشش نہیں کی؟ ملیحہ نے بہت جتن کیے، یہ کہ وہ وجدان کو قبول کر لیں، مگر پھوپھا جان ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ موت برحق ہے اور ایک دن سب کو مرنا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے، ملیحہ کو پھوپھا جان کی ناراضگی نے موت سے پہلے مار دیا تھا۔ اسے اپنے بابا جان سے بہت محبت تھی، وہ ان کی ناراضگی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکی۔ ان کی انا پرستی کا اندازہ لگائیں کہ وجدان کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہی ملیحہ کے جنازے پر ہوئی تھی، اور اس دن بھی انہوں نے وجدان کو مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے ایک بار بھی وجدان سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ آفاق یہ سب اس لیے کہہ رہا تھا کہ تاکہ مصطفیٰ عظیم بابا جان سے ملنے کا خیال ہی ذہن سے جھٹک دیں۔ وجدان نہ صحیح، شایان سے ملنے کو تو دل چاہتا ہوگا، آخر ان کا نواسا ہے، ان کا خون ہے، دل چاہتا تو کبھی ملنے نہ آتے۔ آفاق کی بات نے انہیں چپ ہونے پر مجبور کر دیا تھا، پھر آزردگی سے بولے، اگر غلطی ہوئی بھی تھی تو ملیحہ اور وجدان سے ہوئی تھی، پر سمجھ نہیں آتا بچے کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ وہ سارے رشتوں سے دور رہے۔ مجھ سے پوچھتا ہے، زوار اور مناہل تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، میں کیوں نہیں رہتا تھا؟ کبھی جو دونوں اپنے نانا کے گھر چلے جائیں تو یہ ضد کرنے لگتے ہیں کہ مجھے بھی نانا کے پاس جانا ہے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ اس کی قسمت میں ادھورے رشتے ہیں؟ معصوم بچے کا ذہن الجھنوں کا گھر بن گیا ہے۔ ان کی بات سن کر آفاق نے عجیب سے لہجے میں کہا،
میں اسے رشتے ہی دینے آیا ہوں۔ پھر وہ کچھ دور بیٹھے شایان سے بولا، نانا کے گھر چلو گے؟ شایان کا ذہن آس پاس ہو رہی بات چیت کو یاد کرنے اور اس سے نتیجے اخذ کرنے میں لگا تھا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بولا تو آفاق اسے ہاتھ پکڑ کر پاس بلاتے ہوئے بولا، تمہیں امی کی تصویریں دیکھنا اچھا لگتا ہے نا؟ شایان نے زور زور سے سر ہلایا تو آفاق نے جیسے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، میرے پاس تمہاری امی کی بہت ساری تصویریں ہیں۔ آپ امی کے بھائی ہیں؟ عباس نے اپنے ذہن کی بیری سٹارٹ کی۔ آپ مجھے امی کے بارے میں بتائیں گے؟ ہاں، لیکن اگر تم میرے گھر چل کر رہنے پر تیار ہو جاؤ تو۔ آفاق کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اچھل کر بولا، میں آپ کے گھر جاؤں گا۔ پھر سست ہو کر بولا، لیکن ابو سے پوچھنا ہوگا۔ تو چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ آفاق اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا تو عائشہ بولی، پوچھنا کیا ہے، بس جا کر وجدان کو بتا دو، تب تک میں اسے تیار کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آفاق اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر آ گیا۔ وجدان سر دونوں ہاتھوں پر گرائے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ آفاق اس کے برابر آ کر بیٹھا تو وجدان سر اٹھائے بغیر بولا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ وجدان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں اسے سمجھا لیتا۔ مان لو وجدان کہ شایان کے ذہن سے ملیحہ کا تصور جدا کرنا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ وجدان بے بسی سے چہرہ موڑ کر سامنے دیکھنے لگا، پھر تکن بری آواز میں بولا، میں منیر انکل اور افتخار انکل کا سامنا کیسے کروں گا؟ عادت ہو جائے گی۔ آفاق کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وجدان نے ملامت کی۔ تو اور کیا کرتا؟ آفاق چڑ گیا۔ اس دن جب شایان ملیحہ کو امی کہہ کر تصویریں دکھا رہا تھا تو وہاں جواد اور فائزہ بھی تھے، اور جو ملیحہ کو تصویر حوالے سے جانتے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ انہوں نے ملیحہ کو نہیں پہچانا، لیکن شکر کرنے کا یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتا۔ پھر تم کیا کرتے؟ وجدان نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ خاموشی کی اس دیوار کو شایان کی آواز نے توڑا، جو ابو ابو پکارتا ان دونوں کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ قریب آنے پر وہ اپنی اسپیڈ کم کیے بغیر وجدان کے سینے میں گھس گیا تو وجدان ہلکے سے دھکے سے پیچھے ہو گیا، پھر اس کی سر پر چپٹ لگا کر بولا، بریک تو لگا لیا کرو۔ مگر وہ اپنی ہی کہنے لگا، پتہ ہے ابو، ماموں کہہ رہے ہیں وہ مجھے نانا کے گھر لے کر جائیں گے۔ وجدان ہکا بکا رہ گیا، پھر حواس باختہ سا آفاق سے بولا، تم اسے بابا جان کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ آفاق بدگا، میری شامت آئی ہے اسے وہاں لے کر گیا تو پھپھا جان مجھے جان سے مار دیں گے۔ مجھے ان کے گھر جانا بھی نہیں۔ شایان کی ناراضی سے کہنے پر وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ کیوں بھائی؟ آفاق نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ بدستور منہ پھلائے کہنے لگا، انہوں نے امی کو ڈانٹا تھا، وہ گندے ہیں۔ ایسا نہیں بولتے، وجدان نے فوراً ٹوکا، جبکہ آفاق نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، جب یہ اس طرح سے باتیں کرتا ہے تو مجھے یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ ملیحہ کا ہی بیٹا ہے۔ وجدان دانستہ تبصرے سے گریز کرتا ہوا بولا، اچھا سنو، تم اسے لے کر جا رہے ہو تو واپس کب تک چھوڑنے آؤ گے؟ پہلی بار ملیحہ کا بیٹا بن کر میرے گھر جا رہا ہے، 10-12 دن تو رکے گا ہی۔ میں شایان کے بغیر اتنے دن نہیں رہ سکتا۔ وجدان تیزی سے بولا، زیادہ سے زیادہ 2 دن، پرسوں شام میں اسے واپس چھوڑ جانا۔ دیکھیں گے، آفاق نے بے نیازی سے کہا تو وجدان انگلی دکھا کر بولا، اگر تم اسے چھوڑنے نہیں آئے تو میں خود اسے لینے آ جاؤں گا۔ کہاں نہ دیکھیں گے؟ آفاق کا انداز ہنوز وہی تھا۔ پھر سارا وقت وجدان اسے یہی تاکید کرتا رہا کہ 1-2 دن کے بعد وہ شایان کو بھیج دے، اور آفاق بھی لاپرواہی سے سر ہلاتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ جانے لگے تو سب انہیں گاڑی تک چھوڑنے باہر آ گئے۔ رخصت کے لیے ہاتھ ملاتے ہوئے وجدان پھر سے تاکید کرنے لگا، بس کل کا دن کافی ہے، پرسوں اسے لے آنا۔ آفاق چڑ کر عائشہ سے بولا، آنٹی اس کا بیگ بھی تیار کر دیں تو وجدان نے بے بسی سے کہا، مذاق مت کرو، میں واقعی شایان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کبھی 1 دن کے لیے بھی اسے خود سے الگ نہیں کیا، اور وہ میرے بغیر اداس ہو جائے گا۔ ہاں یہ تو ہے، بلکہ دیکھو وہ ابھی سے اداس ہو گیا ہے۔ اس نے گاڑی کی طرف دیکھا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شایان بیٹھا اسٹیئرنگ سے کھیل رہا تھا۔ تم بہت ہی بدتمیز انسان ہو، اور گاڑی کے پاس آ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر پاؤں باہر رکھے اندر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے شایان کو بازوؤں میں جگڑ کر سینے سے لگا کے پیار کرتے ہوئے بولا، وہاں جا کر شرارت مت کرنا، اور اداس ہو جاؤ تو ماموں سے کہہ دینا، اور تمہیں میرے پاس لے آئیں گے۔ پھر سمیرا سے کہنے لگا، بھابھی ذرا خیال رکھیں، یہ سارا وقت کھیلتا نہ رہے، اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے والا ہے، کھانے کا بھی دھیان رکھیں، یہ ٹائم پر کھانا نہیں کھاتا، اور دودھ سے تو بھاگتا ہے، آپ کو زبردستی پلانا پڑے گا۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں شایان کا پورا خیال رکھوں گی۔
سمیرا نے اسے مطمئن کرنے کو کہا۔ تبھی آفاق جو دروازے میں چھپ کر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، وزدان کے کندھے پر ہاتھ مار کر متوجہ کرتے ہوئے بولا، سو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے پلیز لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور ساتھ میں نے اپنے چینل کے اوپر 2 نیو ویڈیوز ڈالی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو بھی جا کر چیک کریں، آپ کو دیکھنے کا بہت مزہ آئے گا، شارٹ سٹوریز ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔